السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل MF حسان بن ثابت۔ آج آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی قیمتی بیان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے حضرت مولانا مفتی عبدالواحد المظاہری نے اپنے بہت اچھے انداز میں حضرت نے بہت اچھا عنوان شب قدر کا عنوان اور بہت ساری باتیں حضرت نے پیش فرمائی ہے، لہذا آپ حضرات اس بیان کو ضرور سنیے۔ نماز پڑھے ہیں اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نماز پڑھے ہیں، اس لیے اس مسجد کا مقام اس مسجد کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اسی طرح اس رات کا مقام اور مرتبہ عام راتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ عزت والی رات ہے۔ پھر آگے اللہ نے پوچھا کہ عزت سے کیا مراد ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ عزت والی رات کا کیا مطلب ہے؟ جب بات اہم ہوتی ہے تو آدمی ایک بات بول کر پھر اسی بات کو دوسرے انداز میں بولتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ رات عزت والی رات ہے، بات سمجھ میں آ جاتی تھی، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے، جنت کا حقدار بنانے کے لیے، جنت کا مستحق بنانے کے لیے ایک سے دو مرتبہ اسی بات کو سمجھایا۔ فرمایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں پتا بھی ہے کہ قدر والی رات کیا چیز ہے؟ تو بندے کی طرف سے جواب کیا ہے؟ بندے کی طرف سے جواب یہ ہے کہ اللہ، آپ سے اور آپ کے رسول سے زیادہ ہم نہیں جانتے، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، آپ ہی اس کا جواب ہمیں دیجیے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ عزت والی رات ہے۔ عزت سے مراد یہ ہے کہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اس رات کی عبادت۔ عزت سے مراد یہ ہے، یہ عزت والی رات ہے، یہ مرتبے والی رات ہے، درجے والی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، برکت والی رات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کو آپ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو آنسر آئے گا، جواب آئے گا 80 پر 3 سال 4 مہینے۔ کتنا؟ 80 پر 3 سال 83 years 4 month، یہ آئے گا۔ مطلب آپ ایک رات عبادت کیے، آپ کو کتنے سال کی عبادت کا ثواب ملے گا؟ 80 پر 3 سال کی عبادت کا ثواب۔ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ رسول اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے۔ یہ سورت جو ہے سورۃ القدر نازل ہونے کا ریزن کیا ہے؟ کیا پس منظر ہے؟ کیا وجہ ہوئی کہ اللہ نے یہ سورت اتارا؟ یہ سورت اتارنے کے پیچھے کیا مقصد تھا اللہ رب العزت کا؟ کس وجہ سے اتارا؟ وہ مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان دیا، اور بیان دیتے ہوئے بنی اسرائیل کے 4 نبیوں کا ذکر کیا۔ کتنے نبی کا؟ 4 نبی کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، 4 نبی کا ذکر کیا۔ وہ 4 نبی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ یہ 4 نبی سجدے میں گئے تو 80 سال سجدے میں رہ گئے۔ کتنے دن؟ 80 سال ایک سجدے میں۔ ایک سجدہ کتنا لمبا تھا؟ ایک سجدہ کتنا لمبا تھا بھائی؟ 80 سال کا۔ ہمارا اور آپ کا سجدہ کتنا ہے؟ 80 سیکنڈ کا بھی نہیں، 8 سیکنڈ کا مشکل سے، وہ بھی ہے کہ نہیں؟ 80 سیکنڈ مشکل ہے ہمارا، نہیں 80 سیکنڈ کا، 8 سیکنڈ کا بول رہا ہوں کہ 8 سیکنڈ کا بھی مشکل سے ہمارا ایک سجدہ ہوتا ہے۔ وہ 4 بنی اسرائیل کے شخص کتنے سال سجدے میں رہ گئے؟ 80 سال۔ صحابہ کو سن کر حیرت ہوئی، حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی ہوا۔ حیرت کس بات پہ؟ حیرت کی بات ہے نا
کہ 80 سال تک کنٹینیو سجدے میں رہ گیا تو حیرت کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، آدمی کے عقل سے باہر کی بات ہے۔ اتنا لمبا سجدہ کیا، نہ کھایا نہ پیا نہ یہ نہ وہ، کچھ بھی نہیں، 80 سال تک سجدے میں کیسا رہا؟ یہ تعجب کی بات ہوئی، حیرت کی بات ہوئی۔ اور افسوس ہوا۔ افسوس کس وجہ سے ہوا؟ بھائی ایک سجدہ 80 سال کا کرے، دوسرا سجدہ 80 سال کا، اتنے لمبے لمبے سجدے کیے، پھر تو جنت ان کو ملے گی، ہمیں نہیں ملے گی، کیونکہ ہماری عمر ہی 70-80 سال ہے، ان کا ایک سجدہ اتنا ہے، عمر کتنی ہوگی تو پھر ہم ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ ان کے مقابلے میں ہمارا حساب کیا ہو گیا؟ سالن میں نمک، سالن میں نمک۔ تو پھر جنت جانے کے حساب میں ان کا ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، پھر ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، پھر ہم جنت میں جانے کے لائق و قابل نہیں ہے۔ یہ افسوس ہوا حضرات صحابہ۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ جب صحابہ کو یہ افسوس ہوا تو حضرت نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ میرے ساتھیوں کو یہ افسوس ہو رہا ہے۔ رسول اللہ کو بھی افسوس ہوا کہ ارے بھائی اتنی لمبی عمر اللہ نے ان کو دی اور انہوں نے اللہ کی عبادت کی، یقیناً جن کی عبادت زیادہ ہوگی وہ پہلے جنت میں جائیں گے اور ان کو بڑی جنت ملے گی، اور جن کی عبادتیں کم ہوگی وہ بعد میں جائیں گے اور چھوٹی جنت ملے گی۔ یہ تو طے شدہ بات ہے، یہ سوچ ہی رہے تھے، اور یہ بات ابھی مجمع میں ہو ہی رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ صورت لے کر آئے اور رسول اللہ کو پیغام سنایا، یا رسول اللہ آپ کا مقام و مرتبہ ان نبیوں سے بڑا ہے، اور آپ کے امتی کا مقام و مرتبہ عام امتیوں سے بڑا ہے۔ وہ تو 80 سال عبادت کر کے وہ ثواب حاصل کیے، آپ کو ایک رات دیتے اس سے بڑھ کے آپ کو ملے۔ وہ 80 سال عبادت کر کے، یہاں ایک رات عبادت کرو اس سے بڑھ کے ہو گیا۔ وہ 80 سال کا ایک سجدہ کیے، یہاں آپ ایک رات کیجئے اور 80 سال کا نہیں، 80 پر 3 سال اور آگے کر دیا۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے اس امت کو دیا۔ اگر اور آپ کیلکولیٹ کریں گے اس کو، 80 پر 3 سال، اس کو اس رات کے اعتبار سے ہم کیلکولیٹ کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اگر اس رات میں آپ نے پوری رات عبادت کی تو 80 پر 3 سال، اگر پوری رات آپ نے عبادت نہیں کی، 1 گھنٹہ آپ نے عبادت کیا، کتنا؟ 1 گھنٹہ، تو 9 سال 8 مہینے عبادت کا ثواب ملے گا۔ 1 گھنٹہ کتنا میں؟ 1 گھنٹہ عبادت کیا اور ثواب کتنا ملے گا آپ کو؟ 9 سال 8 مہینے کا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر آپ نے 1 منٹ کیا اس رات میں، اگر آپ 1 منٹ عبادت کر لیں تو آپ کو 50 پر 8 دن کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ 50 پر 8 دن کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ 2 مہینے کے قریب ہو گیا۔ 2 مہینے میں 2 دن کم، کتنی دیر کا عبادت کا؟ 1 منٹ۔ 1 منٹ عبادت اور 2 مہینے کی عبادت کا ثواب۔ اور اگر آپ نے 1 سیکنڈ اس مہینے میں اس رات میں عبادت کر لیا، کتنا دن؟ 1 سیکنڈ، تو آپ کو 20 پر 3 آور، 20 پر 3 گھنٹے، یعنی 1 گھنٹہ اور ملا کے کتنا ہو گیا؟ 24 گھنٹے۔ 1 سیکنڈ آپ نے عبادت کیا، 1 سیکنڈ پر آپ کو 1 دن کی عبادت کا ثواب۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اس امت کا مقام و مرتبہ کہ اللہ رب العزت نے عمر کم دیا لیکن راتیں اور کچھ کام ایسے دیے کہ اللہ رب العزت کا قرب بہت جلدی یہ لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس رات کو غنیمت سمجھنا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ رات کب سے کب تک رہتی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، تو 1000 مہینے سے بڑھ کر اس کی عبادت ہے۔ اور کیا کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ ایک تو ٹھیک ہے کہ اس عبادت کا اتنا بڑا ثواب ہے، اور اس رات میں کیا کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس مبارک رات میں فرشتے آسمانوں سے زمین پر اترتے ہیں، اور فرشتوں کے جو سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ بھی اترتے ہیں۔ اترتے تو روزانہ ہیں،
لیکن بہت کم تعداد میں اترتے ہیں، اور آج جو اترتے ہیں آج بے تعداد اترتے ہیں جس کی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ یہ مطلب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ دیگر فرشتے اس رات میں اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں اترتے۔ یہ بإذن ربہم لگا کے یہ بتا دیا اللہ رب العزت نے کہ اس رات میں جو کچھ کرنا ہے اپنی طرف سے نہیں کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو کچھ اس رات میں ثابت ہے وہی کرنا ہے۔ یہ مطلب ہے فرشتے جب جبرائیل اپنی طرف سے اس مبارک رات میں نہیں آ سکتے، فرشتے دوسرے نہیں آ سکتے، ان کو بھی اللہ کے حکم کی ضرورت ہے، اسے بھی اللہ کے آرڈر کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ نہیں آ سکتے۔ تو اس رات میں عبادت کرنے والا بھی اپنی مرضی کی عبادت نہیں کرے گا، بلکہ وہی عبادت کرے گا جو قرآن و حدیث میں ثابت ہے۔ من کل امر، آگے ارشاد فرمایا کہ من کل امر، ہر معاملے کے سلسلے میں وہ اترتے ہیں، وہ فرشتے ہر معاملے کے سلسلے میں اترتے ہیں۔ ہر معاملہ کا مطلب کیا ہے؟ ہر معاملہ کا مطلب یہ ہے کہ آج کی رات میں جس بندے کی جو بھی پریشانی ہے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے وہ فرشتے یہاں بھیجے جاتے ہیں۔ سلام، آگے فرمایا سلام، یہ فرشتے آپ کی دعاؤں پر، آپ کی عبادتوں پر اور آپ کے اچھے اعمال کرنے پر اس رات میں سلام کرتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ سلام کرتے ہیں۔ دوسرا مطلب اس کا ہے کہ آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عبادت میں وہ شامل رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں۔ سلام کا ایک معنی ہے ساتھ رہنے کے۔ آج کے رات فرشتے آپ کی عبادت میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک مطلب ہے کہ آج کی رات وہ آپ کو سلام اور مصافحہ کرتے ہیں، اور ایک مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ کب تک کہتے ہیں؟ حتی مطلع الفجر، کب تک؟ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک۔ یہ مطلب سحری کا وقت ختم، یہ ثواب کا سلسلہ ختم، سحری کے وقت کے ختم ہونے تک یہ ثواب رہتا ہے اور اس رات کا مقام و مرتبہ رہتا ہے۔ شروع کب سے ہوتا ہے اس کو قرآن نے بیان نہیں کیا، ختم کب ہوتا وہ بیان کیا، شروع کب ہوتا وہ بیان نہیں کیا۔ یہ رات کب سے شروع ہوتی ہے اس کو بیان نہیں کیا، یہ رات اینڈ کب ہوتا ہے وہ بیان کیا ہے نا۔ یہ حتی مطلع الفجر کیوں نہیں بیان کیا؟ شروع وقت کیوں بیان نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ رات مغرب کی اذان ہوتی ہے، مغرب کی اذان کا مطلب رات ہوگی تبھی مغرب کی اذان ہوتی ہے، تو مغرب کی اذان سے اس کا وقت شروع ہو گیا، یہ رات مغرب کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کب شروع ہوتا ہے؟ بیان کے بعد جو چائے وائے پی لیے اس کے بعد یہ رات شروع ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس رات میں تب جگنے کا اہتمام کرتے ہیں، مغرب کے بعد بات چیت اور فون جو کچھ چلانا ہے سب چلا دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، وہ وقت آئے گا رات کے 11-12 بجے کے بعد، اور رات کے 11-12 بجے کے بعد نہیں آیا بلکہ مغرب کی نماز ہوتے ہی، اذان ہوتے ہی وہ وقت شروع ہو گیا۔ اس لیے ہم مغرب کے بعد سے، یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے کہ اگر کوئی رات کے 10 بجے کے بعد، تراویح کے بعد نہیں جگا کوئی بات نہیں، مغرب کے بعد سے لے کر رات کے 10 بجے تک اپنے آپ کو عبادت میں لگا دے، ہو گیا کام بن جائے گا۔ اب مغرب کی اذان کتنے بجے ہوئی؟ 6:30 بجے کا حساب رکھیں، 6:30، 7:30، 8:30، 9:30، 10:30، کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 4 اوور ہو گئے۔ 4 اوور کی عبادت، 1 اوور عبادت کرے تو کتنا ثواب ہے؟ 9 سال 8 مہینے، 9 کا 9، 9 دن 18، 9 دیا 27، 9 چکے اتنا ہوا بھائی، 9 into 4 کتنا ہوا؟
36 آپ کو 36 ایئر کا ثواب ملا، یعنی اس میں آدھی زندگی کی عبادت کا ثواب مل گیا آپ کو 4 گھنٹے میں۔ ایسا آپ کی زندگی میں 10-5 بار آیا تو سمجھئے کہ آپ جتنا جیے بھی نہیں، اس سے زیادہ آپ عبادت کر کے چلے گئے۔ یہ ہے اصل۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ شب قدر کا مطلب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں تو تراویح کے بعد، بیان کے بعد جب کے قرآن پڑھنا، دعا کرنا اور نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، مغرب کے بعد نماز ہوتے ہی، سلام پھیرتے ہی فوراً بھاگ کے چلے جانا کہ کھا پی کے ریڈی رہو، 10-11 بجے جگنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہے شریعت، یہ شریعت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ کا خیال رکھا کہ صبح آپ کو کام پر جانا ہے، صبح آپ کو کام پر جانا ہے، آپ معمولی ٹائم سے سو جائیے، جیسا روز 10 بجے سوتے ہیں ویسا 10 بجے سو جائیے آپ، لیکن آپ کو یہ ثواب مل جائے گا۔ تو یہ بات جو ہمارے ذہن پر سوار ہے، پہلے اس کو صاف کر لینا ہے کہ شب قدر کا مطلب ہے کہ رات کو جگنا، اور رات کو جگنا بولے تو 12-1 بجے 2 بجے جگ کے رہنا، یہ مطلب ہے فجر تک جگ کے رہنا، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ اس کا مطلب ہے کہ مغرب کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ مغرب کے بعد سے لے کر فجر کی اذان ہونے تک عبادت میں گزار دے تو اس سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا اچھا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ تو سب سے بہتر انسان ہے، لیکن اتنا نہیں کر سکتے جتنا ٹائم آپ روز جگتے ہیں معمولی، اتنا ٹائم اپنا شیڈیول بدل لیجیے کہ جو روزانہ کھانے پینے میں، موبائل چلانے میں، بات چیت میں، یہ لانے میں وہ لانے میں لگاتے تھے، آج کے دن مغرب کے بعد سے لے کر کے تراویح کی نماز ہونے تک آپ عبادت کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرے، بس کام بن گیا، چاہیے پوری رات سوئیے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیے، آپ نے شب قدر کو پا لیا، آپ کو 30 پر 6 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مبارک رات ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ تو اس میں ایک بات میں نے آپ کو بتایا کہ من کل امر، وہ فرشتے آپ کے ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، یہ بیان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آج کی رات جو بندہ اپنی جس پریشانی کا بھی اللہ سے ذکر کرے گا، دعا مانگ کر قبول کرائے گا، اس کی دعا قبول ہوگی۔ جو بھی پریشانی میں مبتلا ہے، ہر آدمی کی الگ الگ پریشانی ہے، کوئی تجارت میں ناکام ہے اس لیے پریشان ہے، کسی کو اولاد نافرمان ہے اس لیے پریشان ہے، کسی کو اولاد نہیں ہے اس لیے پریشان ہے، کسی کا کاروبار بہت چل رہا ہے، کام والا نہیں مل رہا ہے اس لیے پریشان ہے، الگ الگ پریشانی ہے۔ فرمایا کہ جس کی جو پریشانی ہو، ہر پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے یہ رات دیا گیا ہے۔ کوئی آدمی کسی کو کوئی پریشانی سنائے تبھی سے وہ پریشانی سولو ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، اگر نہ سنائے تو کدھر ختم ہوگا۔ اسی طرح آج کی رات ہم اللہ کو سنائیں گے، اپنی جو بھی ضروریات زندگی ہے اللہ کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا کہ ہم اس کی ضرورت کو پوری کریں گے۔ تو ضروریات زندگی کو ہم اللہ سے سولو کرانا ہے، ہم خود سے سولو کرتے ہیں، خود سے اسے لے لوں گا، اسے دے دوں گا، اس سے ٹائم لے لوں گا، ایسا کروں گا، یہ اس لیے ہم پریشان ہیں۔ ہم یہ سب کچھ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہر معاملے کو اللہ سے حاصل کرنا اور اللہ سے قبول کرانا۔ یہ اس سے پہلے بتایا کہ اذن ربہم، کہ جو کچھ بھی کریں گے اللہ کا اس بارے میں جو حکم ہے اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ جیسے کوئی آدمی نیا کاروبار کرنے جا رہا ہے تو نیا کاروبار کرنے کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ وہ قرض لے کر نہیں کرے گا، قرض لے کر نہیں کرنا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے اسی سے شروع کرے گا، اس لیے کہ شروع کرے گا اور کرتے ہی فوراً چل ہی جائے کوئی ضروری نہیں ہے، تو اس پر ڈبل پریشر، جو اپنا تھا وہ بھی گیا، جو دوسرے کا لیا وہ بھی گیا۔ تو اسلامی طریقہ یہ نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کیا بتا رہا ہے
کہ جتنا تمہارے پاس ہے اتنا ہی لگاؤ. خدا نخواستہ چلا گیا، چند لمحے میں تمہاری تکلیف جائے گی، چھوڑو، جس اللہ نے دیا وہ لے لیا پھر دے دے گا، اتنے میں صنعت ہو جائے گا. لیکن اگر کسی اور کا لیا تو جو اللہ دیا اس نے میرا بھی لیا، دوسرے کا بھی لیا، تو دوسرے میرا صاحب میرا لاؤ تو ٹینشن تو بڑھے گا. یہ ایگزامپل بتایا آپ کو. ایسی اور دیگر چیزوں میں آپ کی زندگی کے اور دیگر مسائل میں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم جو بھی عمل کریں گے وہ سب اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور طریقے کے مطابق کریں گے تو اللہ کی رحمت اس پر اترے گی، تو فرشتے کی آمین اس کے ساتھ رہے گا. اگر ہم اپنی مرضی سے کریں گے تو شب قدر کیا اور کوئی قدر والی رات بھی ہو جائے گی تو کام نہیں بنے گا. اس کے لیے شرط ہے، کام بننے کے لیے شرط ہے کہ اللہ کے حکم سے ہوا ہوگا. اگر اللہ کے حکم کو توڑ کے ہوگا تو نہیں ہوگا. جیسا کہ ہم اور آپ کہا ایسی لاکھوں راتیں آئی، ہزاروں راتیں آئی، ایسی ہماری زندگی میں 10 20 30 مرتبہ یہ رات آئی، عبادت کرے، دعا کرے، لیکن معاملہ وہی کا وہی رہا، فرق کچھ نہیں ہوا. اگر فرق ہوا تھوڑا بہت ہوا جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوا. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ساری پریشانی کو حل کرنے کے لیے یہ رات ہے، اور ہم نے اس سے پہلے جاگا اور عبادت کیا، دعائیں مانگی، اور آج پھر پریشانی ہے. مطلب کیا ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ بات تو صحیح ہے کہ بات تو صحیح ہے کہ یہ پریشانی دور کرنے والی رات ہے، لیکن آپ نے جو کام کیا ہے وہ بے اذن رب نہیں کیا ہے، اللہ کے حکم سے نہیں کیا، اپنی مرضی سے کیا، اپنے دماغ سے کیا. اس لیے فرشتے کی دعا کام نہیں کیا. فرشتے کی دعا وہی کام کرے گا جہاں ہم اللہ کے حکم سے اس کام کو کر کے رہیں گے. اگر اللہ کے حکم سے اس کو کر کے نہیں رہیں گے تو پھر کام نہیں کرے گا. تو اب ایک یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ بھائی ہم گناہ تو اللہ کے حکم سے نہیں کرتے ہیں، اللہ کا حکم توڑ کے گناہ کرتے ہیں، پھر اس رات میں ہم گناہ سے معافی مانگتے ہیں تو معاف کیسے کر دیتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں، یہ یقینی بات ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ معاف جب کرتے ہیں جبکہ آپ اللہ کا ایک حکم مانتے ہیں. اللہ کا ایک حکم ہے توبہ کرو. توبہ یہ ہے کہ بقیہ زندگی، اگلی زندگی میں جو اب ملنے والی ہے اس میں اب یہ کام نہیں کروں گا. اس ارادے کے ساتھ اب اپنے گناہ پر توبہ کرتے ہوئے معافی مانگیں گے تو معافی ملے گی. اگر یہ ارادہ نہیں ہے، صرف زبان پر آئے جا رہا یہ بھی معاف، وہ بھی معاف، سب بھی معاف کرو، تو یہ معاف نہیں ہوگا. پھر ویسا کا ویسا ہی رہے گا جیسا ہم اور آپ ہیں. گئے سال کس طرح تھے اس سال اسی طرح ہے. یہ رات آدمی کو بدل دیتا ہے. ماہ رمضان آدمی کو بدل دیتا ہے، بدل جاتے ہیں لوگ. پھر رمضان کے بعد ٹوپی اندر، پھر جو کام کرنا تھا وہ کرتے ہی رہ جاتے ہیں. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ وہ اللہ کے حکم سے نہیں کر رہا تھا، وہ تو من مرضی عبادت کر رہا تھا. رمضان کو رمضان سمجھ کے نہیں، اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں، اپنی مرضی سے کہ ارے رمضان میں بہت ثواب ملتا ہے، چلو بھائی نماز پڑھ لیں گے، کچھ ثواب حاصل کر لیں گے، اس لیے پڑھ رہا تھا. نماز کا ثواب روزانہ ہے، نماز کا حکم روزانہ ہے، اور دیگر عبادات جو ضروری اللہ نے قرار دی وہ روزانہ ہے، وہ صرف رمضان تک کے لیے متعین نہیں ہے. تو یہ معلوم ہوا اس سے کہ یہ رات مغرب کے بعد سے شروع ہوتی ہے. معمولی آپ اتنے وقت تک بھی عبادت کریں تو مل جائے گا. دوسرا یہ کہ جو بھی پریشانی ہے اس پریشانی کا حل اس رات میں موجود ہے. شرط یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ کام ہوا. اب مان کے چلیے کہ اللہ کے حکم سے نہیں کر سکے، وہ کام کر لیے، آج رات ہے کیا کرنا اس کو. مثال کے طور پر ابھی آپ کو بتایا تھا، قرض لے کر نیا بزنس، نیا کاروبار یا پرانا ہی کاروبار نہیں کرنا، قرض لے کر نہیں کرنا، یہ مسئلہ ہے، نہیں کرنا. کر لیے، یہ رات آ گئی، اب کیا کرنا؟ یہ رات میں پریشانی دور ہوتی ہے. شرط یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ہو کے رہنا. اگر اللہ کے حکم سے ہٹ کے کیا تو پھر پریشانی دور نہیں ہوگی. لیکن یہاں ہم پھنس گئے، اب کرنا کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ارادہ کر کے اٹھنا کہ جو کچھ ہے جا کے پہلے قرض والے کو پھیر دیں گے، آگے اللہ مالک ہے، تب اب کام بنے گا. کیونکہ جو حکم ٹوٹا تھا اس حکم کو ہم پورا کر دیے ہیں،
اب کام شروع ہوگا، لیکن ہم کیا کر کے رہتے ہیں؟ ایک قرض لے کے رہتے، کام بنا نہیں، اب دوسرا قرض، اس سے کام بنا نہیں، تیسرا قرض، تیسرے سے بنا نہیں، چوتھا قرض، حتیٰ کہ اس کی جتنی آستی ہے، جتنا مکان دکان اور وہ آدمی ہے، سب کو بیچ دے تو بھی اتنے پیسے نہیں بنیں گے، اتنا قرض میں ڈوب جاتا ہے، پھر آدمی ملک چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اور آپ اپنے آپ کو اس راہ میں عبادت میں لگانا ہے، ایسی عبادت بِإِذْنِ رَبِّهِمْ جو اللہ کے حکم سے ثابت ہے۔ اللہ کے حکم سے آج کی رات کیا ثابت ہے؟ نماز کا اہتمام کرنا، نمبر 2 قرآن کی تلاوت کرنا، نمبر 3 ذکر کرنا، نمبر 4 تسبیحات کا اہتمام کرنا، یہ 4 کام کرنا۔ نماز میں کون سی نماز پڑھی جائے گی؟ نماز میں سب سے پہلے وہ نماز پڑھی جائے گی جو ہماری زندگی کی چھوٹ گئی، وہ نماز، اس لیے کہ وہ فرض ہے، اس لیے کہ وہ فرض ہے۔ تہجد اور دیگر نماز یہ نفل ہے، یہ بعد میں پوچھا جائے گا، یہ بعد میں پوچھا جائے گا۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ مرتے ہی فرشتہ قبر میں پوچھے گا جو سوال و جوابات، ان سوال و جوابات کے بعد میدان حشر جو قائم ہوگا، میدان حشر میں سب سے پہلا سوال و جواب کیا ہوگا؟ نماز کا سوال ہوگا۔ اولین پرسش نماز کو، کہ سب سے پہلا جو سوال ہوگا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے میدان میں سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا اس پر نماز کا سوال کیا جائے گا۔ تو اس رات میں جو سب سے پہلا عمل کیا جائے گا وہ عمری قضا کا کیا جائے گا۔ کتنا کس کا بھائی؟ عمری قضا کا۔ عمری قضا کا مثال مطلب کیا ہوا؟ جو زندگی بھر میں آپ کی فرض نماز چھوٹی ہے اس کا۔ مثال کے طور پر آپ کی عمر 20 سال ہے، 20 سال میں 10 سال بچپن کا نکال دیجیے، آپ پر نماز فرض ہو کے 10 سال ہو گئے، 10 سال میں آپ نماز ہفتے میں پڑھتے ہیں اور رمضان آ گیا تو پڑھتے ہیں، نہیں تو نہیں۔ تو اس حساب سے مان لیجئے کہ سال میں 300 دن آپ نماز نہیں پڑھے، 300 دن آپ نماز نہیں پڑھے، 300 ڈیز آپ نماز نہیں پڑھے، 10 سے کر دیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 300 into 10 کتنا ہو جائے گا؟ 3000۔ تو مطلب 3000 دن آپ نماز نہیں پڑھے، 3000 into 5 کر دیجئے، کتنا ہوگا ہمیں؟ 15000۔ اب 15000 کو آپ ڈیوائڈ بائی 5 کر دیجئے، 3000۔ تو معلوم ہو گیا کہ 3000 آپ کا فجر چھوٹا ہوا ہے، 3000 ظہر چھوٹا ہے، 3000 عصر، 3000 مغرب، 3000 عشاء۔ اب آپ اس کو قضا کیجئے۔ اب کہیں کہ حضرت ایک رات میں اتنا 3000 ظہر، 3000 فجر، 3000 مغرب، 3000 عشاء ہوگا کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جتنا ہوگا اتنا کرو، پھر کل سے پکا نمازی بن جاؤ، اس کے ساتھ اس کو وہ پڑھو، اس کو ملاتے جاؤ، کرتے جاؤ، مرنے سے پہلے اس کو پورا کر دو۔ جیسے کوئی آدمی کسی سے قرض لیا اور قرض لے کر کہتا ہے میں 20 تاریخ کو دے دوں گا، 20 تاریخ آیا، بندے سے ہوا نہیں، بندہ نہیں ہے، چلر ہے، تھوڑا کم ہے، 10,000 دیا، اس کے پاس 2,000 ہے، 5 تاریخ کرتے کرتے بھی دے دیا تو وہ بے ایمان نہیں بولے گا۔ 10 تاریخ کو لیا، کیا بھی نہیں پھیرا، اتنا بڑا بے ایمان ہے، 10 بول کے بھی دیا، کبھی سے قرض دیتا نہیں۔ لیکن اگر 10 نہیں ہوا، اس سے 2000 نہیں ہوا، 2000 دے گا تو قرض دینے والے کو سند ہوگا کہ نہیں، کیا کی مجبوری ہے، 10 کا 10 بولا تھا واپس کرنے نہیں کیا، تو کیا کی مجبوری ہے، اللہ سے رحم کرے گا، اللہ اس کی پریشانی دور کرے، میرا پھیر دے، دعائیں دے گا وہ۔ اگر پورا کا پورا ہی نہیں دے گا، نہیں بھی 5 تاریخ کو دیتا ہوں، ہوا نہیں، تو وہ غصہ کرے گا، اندر سوچے گا کہ یہ بے ایمانی کے اوپر اترا ہوا ہے، 20 بول کے اب 5 پہ چلا گیا، 15 دن پھر بڑھا دیا، کیا پتا آگے کیا کرے گا۔ تو ایسا ہی ہمارا اور آپ کا حال ہے کہ ہم اور آپ کیا ہے، اس طرح اپنی زندگی کی عبادت کا کیلکولیٹ کرنا ہے کہ ہم اتنے دن ہو گئے عمر کے، زندگی کے، یہ ضروری ہے، یہ پہلا کام ہے، یہ پہلا کام ہے، یہ ایسے ہم اپنے فرض نمازوں کی عمری قضا کریں گے، یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا یہ ہے دعا کا کام ہے، نماز کے بعد دوسرا کام دعا کا ہے۔ دعا کا کیا ہے؟ دعا کرنے کے لیے شرط یہ ہے
کہ ہم کوئی حرام کام کا ارتکاب نہیں کر رہا، اور حرام کام میں سب سے بڑا حرام کام یہ ہے کسی بندے کا کچھ مار لیا، کسی بندے کا کچھ مار لیا۔ جیسے ایک آدمی کسی کا قرض لیا، کھا کے بیٹھ گیا، 10-5 سال 20 سال ہو گئے، بھلا گیا، رمضان آتا خوب خیرات کرتا ہے، خوب خیرات، کوئی خیرات قبول نہیں ہونے والا ہے۔ کسی کا 10 روپے لے کر 10 سال ہو گیا، وہ نہیں پھیرا ہے ابھی، اور رمضان آنے پر 10 لاکھ روپے خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، یہ مسجد، وہ مدرسہ، یہ غریب، یہ یتیم، یہ مسکین کو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اس کا کام ہے پہلے 10 روپے جس کا لے کر 10 سال سے بھلا بیٹھا ہے اس کا پھیر دے، تب یہ 10 لاکھ روپے میں 9 لاکھ اور جو چلر پیسہ ہے تب یہ قبول ہوگا۔ ہماری حالت کیسی ہے؟ ایسا تو بھی کس کا مان لو، اور رمضان میں سب کا خیرات کر دو، کام بن جائے گا، ثواب مل جائے گا، ایک کے بدلے حضرت بولے 70 ملے گا، ہم تو 10 روپے دیے 700 کا ثواب ملے گا، 1000 روپے دیے 70,000 کا ثواب ملے گا، 2000 دیا 1,40,000 کا ثواب ملے گا۔ ہم یہ کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں جبکہ دوسرے کا مار کے بیٹھے ہوئے۔ 10 روپے ہی صحیح، کسی کا کچھ بھی لیا، حدیث پاک میں موجود ہے جس کا خلاصہ فضائل اعمال میں ہے۔ کسی نے اگر کسی کا ایک پائی، ایک آنا جو آج نہیں چل رہا ہے، جس کی آج کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک پائی، ایک آنا پیسہ بھی مار لیا تو اس کے بدلے میں 100 مقبول نمازیں دینی پڑے گی۔ کتنی؟ 100 مقبول نمازیں۔ 100 مقبول نماز یہی ہے کیا؟ 100 مقبول نمازیں یہ پائی آنے کے عوض میں دینا پڑے گا۔ ہم تو یہاں ایک پائی کیا روز ہزاروں مار رہے ہیں ایک کا دوسرے کا، اسی طرح کا بھی الگ الگ اعتبار ہے، میں نارمل آپ کو سمجھا۔ تو اس لیے ہم اور آپ کی دعا کے قبول ہونے کے لیے رکاوٹ جو چیز ہے وہ بندے کا حق مارنا ہے۔ کسی بندے کا حق مار لیا، قرض نہیں پھیل رہا ہے، بھائی نے بھائی کا حق مار لیا، وراثت میں حق نہیں دیا، بھائی نے بہن کا حق مار لیا، وراثت میں حصہ نہیں دیا، تو آپ کو کتنی بھی دعائیں کرتا رہے گا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ یہ دل دکھا دیا جس نے، اس نے کعبے کو توڑنے سے بڑا جرم کیا۔ بہن وہ بھی اسی باپ کی اولاد ہے، جس باپ کی اولاد یہ ہے، اس باپ کی اولاد ہو کر یہ پورے کا مالک ہو گیا، وہ بچی اس باپ کی اولاد ہو کے کسی کا حقدار نہیں ہے کیا؟ ضرور حقدار ہے، اس کا اگر حق مارے گا پکڑا جائے گا۔ یہ جواب نہیں چلے گا کہ بھائی تمہاری شادی کراتے وقت جو ہے یہ زمین بیچ کے شادی کرایا تھا باپ نے، اسی میں سارا مسئلہ ختم ہو گیا، اب تمہارا کچھ بچا نہیں۔ شادی کرانے کے لیے خرچہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے خرچ کر دیا، زمین بیچ کر کے آپ نے لاکھوں کروڑوں کا خرچہ کیا تو وہ آپ کی مرضی ہے نا۔ قرآن حدیث تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک آئے ایک پائی کے برابر، جیسا نماز پڑھنے آپ آتے ہیں آپ کا کوئی خرچہ ہے؟ کوئی خرچہ نہیں، شادی بیاہ پر بھی خرچہ نہیں۔ اگر جس دن شادی بیاہ پر ایسا ہی ہونے لگے جیسا آپ نماز پڑھنے آتے ہیں کوئی خرچہ نہیں، ویسا ہی شادی بیاہ پہ ہونے لگے تو معاشرہ سدھر جائے گا، اور جب تک یہ حال نہیں ہوگی معاشرہ اور برباد ہوتا جائے گا۔ پھر کہیں گے اولاد نافرمان ہے، پھر کہیں گے یہ ہو رہا ہے، پھر کہیں گے معاشرے میں بدتمیزی عام ہے، پھر کہیں گے کہ ناقدری عام ہے، پھر یہ عام ہے وہ عام ہے۔ اس کا اصل ریزن یہ ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ جن کسی نے بھی اس طرح کے حالات کیے ہوں تو وہ سب اس کو سدھار لیں، سدھر جائے گا تو انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ اور دوسری بات جو آج کے رات میں آپ کو بتایا کہ بتانا ہے، وہ دوسری بات حافظ قرآن عالم دین کی عظمت۔ قرآن نے خود بیان کر دیا کہ یہ رات کا درجہ بڑا ہے، اس رات میں عبادت کا ثواب 80 پر 3 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے۔ جب قرآن کی وجہ سے اس رات کا مقام اتنا بڑا ہے تو صاحب قرآن جس کے دل میں، جس کے سینے میں قرآن ہوگا، اس کا کیا عظمت، کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اس کے مقام و مرتبے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حافظ قرآن کے ماں باپ کو حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے بلایا جائے گا، اور بلانے پر ان کو انعام کے طور پر کہ اس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، اس نے اپنے بچے کو اچھی تربیت دیا، اس وجہ سے اس ماں باپ کو کپڑا پہنا جائے گا۔ ہمارا جنرلی کوئی اچھا کام کرتا ہے، حضرت ہے ہدیہ دیتے ہیں، عام طور پر کپڑے دیتے ہیں، تو کپڑا پہنا جائے گا، کرتا پائجامہ ٹوپی۔ حافظ صاحب کے ماں باپ کو کیا پہنا جائے گا؟ ماں کو شریف جھپٹ
دوپٹہ باپ کو جبہ شریف ٹوپی پہنایا جائے گا. وہ جو کپڑا پہنایا جائے گا اس کپڑے کی جو لائٹ ہوگی چمک اور کپڑے کی جو سفیدی ہوگی, سورج کی روشنی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. حدیث میں بیان کیا پورے سورج کو ایک روم میں کر دے تو کتنی روشنی ہوگی, اس روشنی سے بھی بڑھ کر اس کپڑے کی روشنی ہوگی جو کپڑا حافظ قرآن کے ماں باپ کو پہنایا جائے. تو ماں باپ پوچھیں گے کہ یا اللہ ایسا قیمتی اور ایسا مہنگا لباس اور اتنا لائٹ والا لباس آپ نے ہمیں کس وجہ سے پہنایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے بیٹے کے حافظ قرآن, عالم دین اور دیندار ہونے کی وجہ سے کر. آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کے ماں باپ کو یہ انعام ملے گا تو اس حافظ قرآن اور عالم دین کو کیا ملے گا؟ اس کو بیان نہیں کیا رسول اللہ نے, صرف ماں باپ کو ملے گا وہ بیان کیا, عالم دین اور حافظ قرآن کو کیا ملے گا وہ بیان نہیں. ہمارا معاشرہ آج دیندار کی عزت نہیں کرتا ہے, دنیا دار کی عزت کرتا ہے, جبکہ دنیا دار اس کو کیا دے گا؟ دنیا دار کو سلام 10 بار مار لے گا تو کیا دے گا؟ وہ دنیا دار ایک سلام کیجیے آپ, ٹھیک ہے, اگر دن میں 10 بار سلام کیجیے اس کے دل میں آپ کے بارے میں نفرت آئے گی. کیا نفرت آئے گی؟ میرے بیٹے کو کیا تو بھی کام رہے گا, یہ واسطے بار سلام کر رہا ہے. یہ خیال اس کے دل میں آئے گا نا, کیا تمہیں لینے کا ہے اس کا کون, تو معاملہ کہیں تو پھنسا ہوا ہے. یہی آپ کے بارے میں وہ سوچتا رہے گا اور دوسروں سے ذکر بھی کرے گا, میرا بیٹا بار بار سلام کر رہا ہے, کیا اس سے لیکن وہی آپ حضرتوں کو 10 بار سلام کیجیے, وہ آپ کو 10 بار آپ کیجیے اتنا السلام علیکم, وہ آپ کو پورا جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو اچھا رکھے, آپ کے کاروبار میں برکت دے, آپ کے دنیا آخرت کو اللہ بھلا کرے. اس ساری دعاؤں سے نوازے. ان کو دعا کرنا توہین سمجھتے ہیں حضرتوں کو, وہ یہ چاہتے ہیں کہ حضرت ہمیں سلام کرنا, اگر حضرت سلام نہیں کیا تو شکایت کرتے ہیں حضرت بھی الگ ہو گئے, پہلے کیا کہ نوے میں صحیح تھے, اب پرانے ہو گئے تو اب سلام بھی نہیں کرتے, وہ یہاں چلے جاتے ہیں. حالانکہ سلام کرنا سنت ہے, سلام کرنا سنت ہے, سلام کا جواب دینا واجب ہے, لیکن یہاں پر ثواب کے اعتبار سے الٹا ہے. فرض کا ثواب سب سے زیادہ ہے, واجب کا جواب ثواب سیکنڈ نمبر پہ, سنت کا ثواب 3rd نمبر پہ ہے. لیکن یہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے الٹا کیا ہے. سلام کرنا سنت ہے, اس کا جواب دینا واجب ہے, لیکن سلام کرنے والے کو زیادہ ثواب ہے, جواب دینے والے کو کم ثواب ہے. تو یہ معاملہ ہے ہمارا. حافظ قرآن عالم دین کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا, دنیا دار کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا, اس کی عزت کی جاتی ہے. آ جائے گا ایک دنیا دار آ جائے گا تو کرسی چھوڑ کے 10 بار بولے سب بیٹھو سب بیٹھو سب بیٹھو. حافظ صاحب آ گئے, حافظ صاحب اچھے ہیں, وہ بیٹھا ہوا ہے, ٹانگ ہلا رہا ہے, ہاتھ ہلا رہا ہے, اور حافظ صاحب اچھے ہیں پوچھے جا رہا ہے. کوئی مطلب اس کے دل میں کوئی عظمت ہی نہیں. وہی ڈاکٹر انجینئر ایک دنیا دار آ جائے تو کرسی چھوڑ کے 4 میٹر دور جائے گا, 400 میٹر دور جا کے اس کو صاحب بیٹھو صاحب نہیں صاحب بیٹھو صاحب نہیں صاحب بیٹھو صاحب کرتے رہے. یہ ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں, یہ نہیں کرنا. حافظ قرآن عالم دین دیندار کی عزت جب تک مسلمان کے دل میں نہیں, وہ مسلمان نہیں. اس لیے کہ اس نے حافظ قرآن عالم دین کی عزت نہیں کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی عزت نہیں کیا. کیوں؟ حافظ قرآن کی عزت کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے. عالم دین کی عزت کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں دین کا علم ہے, اور دین اللہ کا ہے, دین رسول اللہ کا ہے. اس نے ان کی عزت نہیں کیا, اس کا مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کیا. جو اللہ اور اس کے رسول کی عزت نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. مسلمان کا مطلب یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو عزت دیتا. اس لیے ہم اور آپ عالم دین حافظ قرآن ان کی عزت کریں. ان کی عزت کا آسان طریقہ بتاؤں. ان کی عزت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بنائیں. ہم اپنی اولاد کو جب بنائیں گے تو خود ہمارے گھر میں ہوگا تو ہم عزت کرنا سیکھ جائیں گے.
اور ہمیں کون کی کہاں کا کی کیسا کی انہیں وہاں والا انہیں وہاں والا ایسا کمایا ویسا کیا تو عزت نہیں رہتی. اس لیے ہر مسلمان پر مسلمان ہونے کی وجہ سے سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ خود پکا مسلمان بنائے, اپنی اولاد کو پکا مسلمان بنائے. دین پڑھے بغیر نہیں بن سکتا ہے. ڈاکٹری کی پڑھائی پڑھے بغیر بن سکتا ہے کیا؟ ڈاکٹر انجینئرنگ کی پڑھائی پڑھے بغیر بن سکتا ہے کیا؟ نہیں بن سکتا. ویسے مسلمان پکا بننا ہے تو پکا مسلمان بننے کے لیے دین پڑھنا ضروری ہے. دین کا مطلب ہے قرآن پڑھنا ہے, حدیث پڑھنا ہے, اس کا معنی مطلب پڑھنا ہے. اس لیے ہم اور آپ مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنی اولاد کو اتنا پڑھا دیں کہ وہ اللہ کو پہچان جائے, اتنا پڑھا دیں کہ اس کو ماں باپ کی فضیلت والی حدیث یاد ہو اولاد کو. اب اولاد ہے, حضرت سے سنتے ہیں, کیا سنتے ہیں؟ باپ جنت کا بیچ والا دروازہ, الوالد اوسط ابواب الجنہ, باپ جنت کا بیچ والا دروازہ. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی سائڈ والا دروازہ کیوں نہیں ہے, بیچ والا دروازہ کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو بیچ کا ڈور رہتا ہے وہ عام طور پر عموماً بڑا ہوتا ہے, اور نمبر 2 وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے, اور نمبر 3 اس میں زیادہ لوگ آ سکتے ہیں. اور سائڈ کا جو ڈور رہتا ہے وہ کبھی کبھار, جیسے یہ رائٹ لیفٹ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ رمضان بھی کھولتے ہیں اور دنوں میں تو بند نہیں رہتا ہے, کیونکہ آپ لوگ اتنے زیادہ آتے ہیں کہ اس کو کھولنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے. تو باپ جنت کا بیچ والا دروازہ ہے. یہ ہمیں صرف اتنا معلوم ہے, رات بار سن لیتے ہیں لیکن دماغ میں کتنا بیٹھتا ہے؟ باپ ہے بھائی, اس کی بات مانو بھائی, باپ ہے بھائی, اس کی بات مانو بھائی, اتنا ہی دماغ میں بیٹھتا ہے. یہ حدیث بھی بھول جاتے ہیں. ماں کے بارے میں ہے, ماں کیا ہے؟ الجنت تحت اقدام الامہات, ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. بس اوقات ٹیچر پڑھاتے ایک اسکول ٹیچر, مدرسے کا نہیں, مدرسے کا تو اللہ الگ دماغ دیتے ہیں, اسکول ٹیچر, اردو اسکول کی ایک ٹیچر نہیں, پڑھاتے ایک دن یہ سبجیکٹ آیا ماں باپ کی خدمت کا, ماں باپ کے مقام کا آیا, تو اس نے بچوں سے کہا کہ کل جنت کی مٹی لے کے آنا. کوشچن دماغ میں آیا اور بچے کو بول دیا, لیکن آنسر وہ میڈم صاحب کو بھی معلوم ہے, وہ ٹیچر کو بھی آنسر معلوم نہیں کہ اس کا آنسر کیا ہوگا. تو سارے بچے گھر گئے, جا کر کے جو ہوا کیے. جب دوسرے دن آئے تو صرف ایک بچہ مٹی لے کے آیا, دوسرا بچہ لے کے, اور کوئی نہیں لے کے آیا. تو اس بچے سے پوچھا کہ تم جنت کیسے گئے؟ تو ٹیچر نے کہا پوچھا کہ تم جنت کیسے گئے؟ مرے بھی نہیں, تم قبر میں گئے بھی نہیں, میدان حشر میں جانا بھی نہیں ہوا, تو جنت پہنچے کیسے اور یہ مٹی لے کے آئے کیسے؟ یہ سب کچھ نہیں کیا, کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. کہا کیسے ہے؟ تو بہت بڑا کمال کی بات بتا رہا بچہ, سب دھیان دیا اس پہ, غور کیا. کوئی مرا بھی نہیں, قبر میں گیا بھی نہیں, اور میدان حشر بھی نہیں, کوئی صراط کا راستہ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, اور جنت سے مٹی بھی لے کے آ گیا کیسے؟ کہا میری ماں جس جگہ کھڑی تھی, ماں جب ہٹی تو اس جگہ سے میں نے مٹی اٹھایا, وہ لے کے آیا ہوں. میں نے حدیث پہ پڑھا, آپ نے استاد سے کہا, آپ نے تو کل کہا ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, تو پاؤں جہاں رکھی تھی تو وہ جنت ہے, وہیں سے مٹی لے کے آ. تو جنت کی مٹی نہیں, کون سی مٹی ہے؟ ایسی سمجھ پیدا کر, یہ سمجھ جو پیدا کرے گا وہ ماں باپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیات تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس آدمی نے دیکھا جہنم اس پر حرام ہے, جنت واجب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من زارنی, جس نے میری زیارت کی, فقط دخل الجنہ, یقینی طور پر وہ جنت میں جائے گا. رسول اللہ کو دیکھنا عبادت, رسول اللہ کو اپنی نظر سے دیکھنے والا جنت میں جائے گا. لیکن وہ صحابی رسول نہیں بنے, رسول اللہ کو دیکھنے نہیں گئے. دل میں خیال آیا, ایک بار, 2 بار, 3 بار کہ رسول اللہ کے پاس جائیں گے, لیکن ان کی ماں بوڑھی تھی. وہ جب بھی جانے کا ارادہ کرتے, ماں سے اجازت لیتے, تو ماں کہتی نہیں بیٹا تو چلا گیا تو میں بوڑھی ہوں, مجھے کون دیکھے گا؟ اچھا ٹھیک ہے ماں, اس بار کینسل کرتا ہوں, جب آپ کی صحت اچھی ہوگی آپ اجازت دیں گے تب جاؤں گا. 1 سے 2, 2 سے 3, 4, 5 بار ایسا ہی کیا, لیکن ابھی وہ اجازت نہیں تھی.
اس لیے کہ ان کو بیٹے کا گھر کوئی اور دیکھ نہیں رہا تھا تو نہیں گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جن کو حضرت عمر کو، حضرت علی کو، جو رات دن رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے، ان کو حکم کیا کہ اویس قرنی جب کبھی آئے اور تمہاری ملاقات ہو تو ان سے دعا کرانا، اس کی دعا قبول ہوگی تمہارے حق میں۔ درجہ بڑا ہے عمر رضی اللہ عنہ کا، درجہ بڑا ہے حضرت علی کا، درجہ کم ہے اویس قرنی کا، لیکن اس معاملے میں درجہ ان کا بڑھ گیا ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ وہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے تب وہ حج کرنے آئے۔ ہر سال پوچھتے، حضرت ابو بکر بھی جب تھے میدان عرفات میں اعلان کراتے کہ بھائی یمن سے کوئی آدمی آیا ہے، کھڑے جتنے یمن سے آئے سب کھڑے ہو جاتے۔ کہتا بھائی قبیلے کرن کا کوئی آدمی ہے، کھڑے ہو جاؤ، بقیہ بیٹھ جاؤ، بقیہ بیٹھ جاتے، اس خاندان کا آدمی کھڑا رہتا۔ کہتے اس میں اویس نام کا کوئی آدمی ہے، کھڑے ہو جاؤ، نہیں ہے تو دیکھا نہیں ہے۔ 2 سال حضرت ابو بکر کا گزرا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال امیر المومنین رہے، 10 سال۔ تو ان کے دور خلافت میں ایسا ہی اعلان ہوا، تو ایک بار اعلان ہوا کہ آئے ہیں لیکن وہ اس وقت یہاں نہیں، اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے میدان عرفات کے بازو، اس زمانے میں میدان جنگل تھا، وہاں گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان شارٹ کٹ کیے اور جلدی بھاگے۔ حضرت علی گھر کدھر جا کے صاحب کا بس جا رہا ہوں پتہ، وہ بھی ساتھ میں گئے تو دیکھا کہ اونٹ چل رہا ہے اور وہ نماز کی نیت باندھے نماز پڑھ رہے ہیں جنگل میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دائیں طرف، وہ بائیں طرف بیٹھ گئے حضرت علی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا، علیکم السلام، سلام کلام ہوا، سلام کلام کے بعد یہ دونوں نے کہا کہ دعا کرو ہمارے لیے، نہیں صاحب آپ ہی لوگ دعا کرو۔ بات چیت ہوئی، اس میں حضرت علی نے بتایا کہ آپ اس کو جانتے ہیں کون ہے؟ یعنی ہمیں کسی کا پتہ نہیں، کہا کہ یہ امیر المومنین حضرت عمر ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میرا کوئی مقام مرتبہ نہیں تمہارے حساب میں، کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ تو نے ماں باپ کی، تو نے اپنے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ تجھ سے ایسا راضی ہوا کہ رسول اللہ کو مجھ سے دعا کرانے کا حکم دیا۔ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر حج کرایا، کندھے پر بٹھا کر حج کرایا، ماں کا حق ادا کر دیا۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں نے تجھے جنتے وقت جو تکلیف محسوس کیا، اس تکلیف میں جو پہلی آہ لیا، اس آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا، جو تجھے کھلایا پلایا دھلایا نہلایا، اس کا تو چھوڑو، اس وقت جو ایک آہ لیا اس آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اتنا بڑا ماں باپ کا حق ہے، تو حافظ قرآن میں اثر بتا رہا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن عالم دین کی قدر کرو، اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من زار عالما فقط زارنی ومن زارنی فقط دخل الجنہ، جس نے کسی عالم کی زیارت کی، کسی عالم کو دیکھا، کسی عالم کو سلام مصافحہ کیا، اس نے مجھے سلام مصافحہ کیا، اس نے مجھے دیکھا ہے، اور جو مجھے دیکھا اسے جنت ملے گی۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ رسول اللہ کہتے ہیں کہ عالم کو جس نے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، اور جس نے مجھے دیکھا اسے جنت۔ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ اس لیے عالم دین کی عزت اپنے دل میں، حافظ قرآن کی جو عظمت ماہ رمضان میں ہمارے دل میں رہتی ہے، اور جو ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں، اگر کسی محلے میں امام نہ ملے، کسی محلے میں حافظ صاحب تراویح پڑھانے کے لیے نہ ملے، تو وہ لوگ بتا سکتے ہیں کہ حافظ صاحب کی قدر و قیمت کیا ہے۔ ہمیں تو مل گیا تو ہمیں کم محسوس ہوتا ہے، جسے نہیں ملا اس کو معلوم ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی جو رمضان میں عام طور پر ہماری نظروں میں ان کی عزت رہتی ہے، عام دنوں بھی اس طرح بلکہ اس سے بڑھ کر رہنا، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تیسری بات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس رات میں ایسے کون لوگ ہیں جن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہ رات ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کی عبادت اس رات میں قبول نہیں ہوتی، بے نمازی کی عبادت اس رات میں قبول نہیں ہوتی، کسی کا حق مار کے قرض لے کر یا زمین مار لیا، ایسا کچھ کر لیا، کسی کا حق مار لیا کسی بھی اعتبار سے، اس کی عبادت اس رات میں قبول نہیں ہوتی۔ چغل خور، زنا کرنے والا، غیبت کرنے والا، ایسے لوگوں کی عبادت اس رات میں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارا پورا معاشرہ ان گناہوں میں مبتلا ہے۔
ہم میں سے کون ہے ایسا جو ماں باپ کی جیسے خدمت کرنا کرتے ہیں؟ بلکہ ہم سب نافرمان کے رشتے میں ہیں، ہم سب بے نمازیوں کے رشتے میں ہیں، ہم سب رات و دن جب تک اس کی بات اس تک نہیں پہنچاتے کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، نمک مرچی جب تک لگا کے تو آدمی کو جھگڑا نہیں کرا دیتے اس وقت تک ہم آرام سے نہیں سوتے، نیند نہیں آتی، یہ ہمارا عالم ہے، تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے ہم اور آپ ان گناہوں سے توبہ کر لیں، توبہ کرنا ہے، اس کے بعد عبادت قبول ہو جائے گی۔ اس لیے ابھی بہتر طریقہ کیا ہے؟ بیان ختم ہوا، آپ کو جو ضروریات ہے ضرورت پورا کیے، آتے ہی پہلا کام دعا کرنا ہے۔ پہلا کام کیا؟ ایک تو دعا ہم کرائیں گے، یہ دعا الگ دعا ہے، یہ دعا ہم اپنے حساب سے کرائیں گے۔ ضرورت آپ کو کیا کیا ہے، میرے کو کیا ہے، میں الگ اپنی کراتا ہوں، آپ کو کیا ہے وہ آپ الگ سے اپنا مانگنا ہے، تبھی مانگو۔ کیا آپ الگ سے بعد میں آ کر کے پہلے دعا کر لینا ہے، دعا کر کے جو توبہ تلنا آپ کو کرنا ہے وہ توبہ تلنا کر لو، اس کے بعد اب عبادت شروع کرو۔ اب توبہ ہو گیا ہے، توبہ کے بعد اب عبادت کرے تو اب قبول ہوگی۔ توبہ کیا ہے نہیں، بس گیا باہر وضو کیا اور آتے ہی نماز شروع کر دیا، ابھی توبہ کیا ہی نہیں ہے، اب نماز کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے پہلا ہمیں کیا کرنا ہے؟ توبہ کر لینا ہے۔ تو ایسے لوگوں میں اگر ہم ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس سے باہر کر لینا ہے۔ باہر کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آج کی رات توبہ کر کے آئندہ کل سے اس کام کو نہیں کرنا ہے۔ ماں باپ سے ناراض ہے تو راضی کر لینا ہے، ساس سسرے سے ناراض ہے، نہیں ساس سسرے سے ناراض کوئی نہیں رہتا، ان کو تو ڈبل خوش کرتے ہیں، بہرحال ان کا بھی حق رہتا ہے، اتنا جتنا حق ہے اتنا ہی ان کو دیجیے، جتنا نہیں ہے بڑھ کر نہیں دینا، بڑھ کر نہیں ہے اسلام میں۔ ماں باپ کو بلا کے ساس سسرے کو دیکھ رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، ایسا نہیں، ان کو دیکھو اچھی بات ہے، غلط نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ماں باپ کو بلا کے ساس سسرے کو یہ غلط ہے۔ تو ایسے ہی اور دیگر چیزیں، دیگر عبادت ہے۔ چوتھی بات جو آپ کے سامنے بتایا وہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ رمضان میں ماشاءاللہ جس طرح آپ نے عبادت کی پابندی کی ہے، بقیہ بھی اسی طرح پابندی کرنا ہے۔ شب قدر کے بارے میں جہاں کتاب میں یہ لکھا ہے کہ 27ویں رات کو ہوتی ہے، وہیں کتاب میں دوسرے لائن پر لکھا ہوا ہے کہ پورے سال میں کبھی بھی ہو سکتا ہے شب قدر، پورے سال میں کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے لائن میں لکھا ہے شب قدر رمضان کے 27ویں رات کو ہوتی ہے، دوسرا لائن لکھا ہوا ہے سال کے پورے مہینے میں سے کسی رات میں بھی ہو سکتی ہے۔ لیجیے یہ کیا بتانے کے لیے ہے کہ ہم اس رات کو عبادت کر کے آزاد نہیں ہوں گے، بلکہ ہم اور انڈر کر گئے۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے، مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک باؤنڈری کے اندر ہے، باؤنڈری سے باہر نہیں ہے۔ اگر باؤنڈری سے باہر ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ غیر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مسلمان باؤنڈری کے اندر ہے، جو کام کا حکم ہے وہی کریں گے، جو نہیں ہے حکم وہ نہیں کریں گے۔ جیسے مسجد عبادت کے لیے ہے، اب کوئی یہی کھانے لگے، یہی پینے لگے، یہی سونے لگے، یہی نہانے لگے، یہی دھونے لگے تو سب تھوک کے اس کو مار کے بھگا دے گا، نالائق، تجھے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کس چیز کے لیے ہے۔ تو ویسے ہی دنیا میں ہم کس کام کے لیے آئے ہیں وہ چھوڑ کر ہم کچھ اور کام کرنے لگے تو فرشتے قبر میں دھلائی دیں گے، ریپیری نہیں کر دیں گے کہ کس لیے بھیجا تھا، کیا کر دیا تم نے۔ جس طرح یہاں پہ مسجد میں پیشاب کرنے لگ جائے کوئی آدمی، سب اس کو مار کے بھگا دیں گے، پیشاب خانہ وہاں ہے یہاں نہیں۔ ویسا ہی ہم الٹا سیدھا کر کے جائیں گے تو فرشتے ہمیں وہاں چھوڑیں گے کیا؟ اس لیے ہم اور آپ اپنی بقیہ زندگی کو بدل دینا ہے۔ جیسے رمضان میں الحمدللہ تھوڑا بہت بدلے ہیں، کچھ لوگ 10% بدلے ہیں، کوئی 2%، کوئی 20%، کوئی 50% ہوں گے، کوئی اللہ کے بندے جو 100% بھی بدل گئے، الحمدللہ خوشی کی بات ہے، 50-100% بدلے ہیں، ویسا ہی بدل جانا ہے۔ اگر بدل گئے تو بس کام بن گیا، اگر نہیں بدلے، صرف بدلے نہیں ہے، شیڈول بدل گیا، کھانے پینے کا شیڈول بدل گیا، کپڑے کا چینج کر لیا ہے، چہرہ ضرور چینج کر لیا، کام نہیں بنے گا۔ دل کے ارادے کے ساتھ اعمال بدل دینا ہے۔ اگر یہ چیزیں، یہ کیفیت پیدا ہوئی تو الحمدللہ ہماری اور آپ کی بخشش کے لیے یہی ایک رات کافی ہے، اور انشاءاللہ اسی ایک رات کی برکت سے جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ اس میں کمی بیشی رہی
تو پھر ایسی ایک رات نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں راتیں بھی مل جائے تو وہ بیکار اور بے سود ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس رات کو میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی اور ہر مسلمان کے لیے خیر و برکت کا، عافیت کا، تمام پریشانی سے حل کا، تمام گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات اور عرض کرنا تھا، بھول گیا تھا۔ یہ کیا چیز ہے جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں؟ یہ کیا ہے بھائی؟ مسجد ہے۔ مسجد کس لیے بناتے ہیں؟ ہاں؟ نماز پڑھنے کے لیے، صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے کہ ہر دن پڑھنے کے لیے؟ ہر دن پڑھنے کے لیے۔ رمضان میں یہ تعداد رہتی ہے، عام دنوں نہیں رہتی، اس لیے مسجد ماشاءاللہ محلے کے لوگ آتے ہیں، ایسا نہیں آتے، میں نہیں کہوں گا کہ نہیں آتے، مجھے 5-6 سال ہو گیا ہے۔ نمازوں کی جو تعداد ہے وہ تعداد سے میں نہیں کہوں گا کہ آپ نہیں آتے ہیں، محلے کے لوگ نہیں آتے یہ نہیں کہوں گا، آتے اتنے ہیں جتنا سالن میں نمک، اتنا آتے ہیں۔ بتائیں محلے میں مسجد رکھ کے ہم اور آپ اس طرح کریں گے تو کام چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ اس لیے ہم اور آپ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ آئیں گے۔ محلے والے کی ذمہ داری ہے کہ اسے آباد کرے، محلے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آباد کرے۔ اگر مسجد کو آباد نہیں کرتا، مسجد بددعائیں دیتی ہے۔ کیا بددعا دیتی ہے؟ 5 ٹائم جس طرح اذان دے کے مسجد سے یہ آواز دی جاتی ہے، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو جب بندہ نہیں آتا تو مسجد کی طرف سے فرشتے کے ذریعے سے اس کے لیے یہ آواز لگائی جاتی ہے، حیا علی الصلاح، کہ اللہ اس کو ناکامی مقدر کر دے، جہاں سونے پہ بھی ہاتھ رکھے تو مٹی بن جائے۔ اسی لیے ہم میں سے اکثر آدمی کا یہ حال ہے، حضرت ایسا کیا تھا کہ آگے الٹا چلا۔ ہر آدمی کہتا ہے الٹا ہو گیا، دیکھیں ہیں الٹا ہو جاتا ہے۔ جو سل مارتے ہیں، سل کو دیکھیں آپ، سل الٹا رہتا ہے، وہ سل پر جو لکھا رہتا ہے وہ الٹا رہتا ہے۔ پیپر پر جب اس کو مارتے ہیں کیسا آتا ہے؟ ورڈز کیسے آتے ہیں؟ سیدھا آ جاتا ہے۔ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دیکھے ہیں نہیں دیکھے، نہیں دیکھے تو بعد میں دیکھ لیجیے۔ ویسا ہی ہمارا آپ کا حال ہے، جب اس سر کو سجدے میں ہم رکھ دیں گے تو ویسا ہی سارا کام سیدھا ہو جائے گا، جیسا سر کا ٹھپا پیپر پہ رکھ دینے سے الٹا حروف بھی سیدھا ہو جاتا ہے، ویسا ہی جب سر کو سجدے میں رکھ دیں گے تو الٹا کام بھی سیدھا ہو جائے گا۔ سیدھا کرنے کے لیے یہ کرنا ہے سجدے میں۔ اب سیدھا کام کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ عامل کو تلاش کرتے ہیں، کون عامل ہے، کون درگاہ میں پھونکتا ہے اور کہاں تھوکتا ہے، وہاں جائیں گے، کرا کے آئیں گے، کاروبار چلے گا۔ لٹکا دیا مورتی بنا کے گھر کے ڈور پہ، آج سے کوئی نظر ہی نہیں لگے گی۔ نظر کیا لگے گی؟ شیطان گزرے گا، منڈی کا مطلب یہ شیطان گزرے گا۔ اس لیے ہم وہ سب نہیں کریں گے۔ جب کبھی کوئی معاملہ بگڑتا نظر آیا اور سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے مانگیں گے۔ سجدے کی حالت میں مانگی ہوئی دعا رد نہیں جاتی۔ تو مسجد کو آباد کرنا محلے والے کا کام ہے۔ آج کے زمانے میں آپ اندازہ لگائیے کہ کون ایسا پہلوان اور بہادر شخص ہوگا جو مسجد کے لیے زمین دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ جو قیمت ہوتی ہے وہ قیمت دے کر بھی نہیں دیتے۔ ابھی فی الحال یہ کیا ہے، اس طرف علاقے کا نام، ادھر حضرت ہے، میرے ساتھی ہیں، وہ یہیں کے ممبر کے، وہ میرے ساتھ قاضی اسلامک جج کا کورس میرے ساتھ کیے ہیں، وہ ادھر مدرسہ بنایا ہے۔ بازو جن کی جگہ ہے، مسجد بنا کے جگہ کم ہوئی، ان سے وہ ڈبل پیسہ دے رہے ہیں ان کو، لیکن وہ گھر والا زمین دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عربی میں نہیں دو بات، تو پیسہ ڈبل دے رہے ہیں پھر بھی وہ آدمی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایسی مہنگائی، ایسی قلت، ایسی مال کی محبت والے دور میں اللہ رب العزت نے مرحوم امیر جان صاحب کے دل میں مسجد کا یہ خیال ڈالا اور انہوں نے اتنی بڑی جگہ دی ہے۔ اگر اب آج کے زمانے کے حساب سے اس کو ریٹ سے دیکھا جائے تو کروڑوں روپے کمانے کے لیے ایک نسل نہیں، 2 نسل نہیں، 3 نسل لگ جاتی ہے، اور لگتی بھی ہے تو وہ ہاتھ کو نہیں آتا، وہ پیسہ آتے جاتا، ختم ہوتے جاتا، اور ہاتھ کو کچھ نہیں رہ جاتا۔ کروڑوں کی اس لیے دیا تاکہ ہم اور آپ نماز پڑھیں۔
کہ کروڑوں کی چیزیں رکھی ہوئی ہے اور ہم اس کو فائدے میں نہیں لائیں گے، اس کو عبادت کے ذریعے سے آباد محلے والے نہیں کریں گے، وہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دینا مشکل ہو جائے گا کہ کروڑوں کے آستی تمہارے حوالے کیا گیا اور تم اس کو آباد نہیں کیے، تو اب بتاؤ تمہارا کیا انجام ہونا چاہیے؟ یہ سوال ہوگا، اس سوال کا جواب ہم نہیں دے سکتے۔ اللہ کوئی سوال کر لے تو اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے ہم یہ تہیہ، یہ ارادہ کریں کہ محلے والے جو جس محلے کے ہیں اس محلے میں اس مسجد کو آباد کرنا اس کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا زندگی جان بچانے کے لیے کھانا پانی ضروری ہے، اتنا ہی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اللہ کے اس سوال و جواب سے بچنے کے لیے مسجد کو آباد کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ کریں گے۔ ماشاءاللہ جو اس وقت اپنے مسجد کے ذمہ داران احباب ہیں وہ اس نہج سے چلا رہے ہیں کہ پورے مہینے آپ کو کسی قسم کی تکلیف ہونے نہیں دیا۔ بولنے کی بات نہیں، میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، مسجد کا انتظام کیا، یہی بہت بڑی بات ہے۔ آپ کے لیے لائٹ پانی کا انتظام کیا، یہی بہت بڑی۔ روزانہ آپ کے لیے افطاری کا نظم کہاں سے ہوا ہے؟ مسجد کے ذمہ دار صدر صاحب کے صاحبزادوں کی طرف سے ہوا۔ روزانہ انتظام، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، اور کی ایک دن آیا کھانا کھلایا گیا، کہاں سے آیا تھا کہ کہاں چلا گیا۔ آپ کے لیے مسجد کا انتظام، لائٹ کا انتظام، پانی کا انتظام، آپ کے افطاری کھولنے کا انتظام، ہر چیز کا انتظام کر کے دیا۔ اور کیا چاہیے ان کو؟ تو مسجد بنا کے یہی بس ہے ان کے لیے، لیکن آپ کے لیے اتنی ساری سہولتیں، آپ کے روزہ کھولنے تک، حتیٰ کہ آپ کے لیے بسلری پانی کا انتظام تک کر دیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس لیے ہم اور آپ انشاءاللہ اس ارادے کے ساتھ اٹھے کہ آئندہ اس مسجد کو اسی طرح آباد کریں گے جس طرح رمضان میں کیے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کریں گے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اعمال اس مسجد میں اب تک ہوئے ہیں اس کو قبول فرمائے، اور جب تک قیامت تک یہ مسجد قائم رہے تب تک اس کا ثواب اس پورے خاندان کو عنایت فرمائے، اور محلے کے ہر فرد کو اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن دین کے کام کو اور آپ کے لیے اتنا دینی انتظام کر کے، حضرت کا انتظام کر کے کہ آپ کے نماز میں کسی طرح کوئی دقت نہ ہو، اس کے لیے ایک امام کو متعین کر کے رکھنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور ہر مہینے جو ترتیب سے ان کو پگار ہے، تنخواہ ہے، عطیہ ہے، ترتیب سے دینا یہ بڑا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ تمام مصلیوں کی طرف سے صدر صاحب مجھے یہ دلپوشی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ تمام کو اس کا ثواب عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ دعا کے اختتام پر آپ حضرات کے لیے بندی کا انتظام ہے، یہ بھی لے لیں، چائے بسکٹ کا بھی انتظام ہے۔ اس کے ساتھ آپ حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے ماہ رمضان میں اس مسجد کو آباد کیا، اور آج کی اس مبارک رات میں یہاں تشریف لائے۔ مسجد کے جتنے ذمہ داران ہیں ان تمام کا بھی میں شکر گزار ہوں، اور آپ تمام مصلیان کرام کا بھی شکر گزار ہوں۔ اسی کے ساتھ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے آئے، آتے جاتے آپ کو اگر ہماری طرف سے، مسجد کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، انسان ہونے کے ناطے ہو جاتا ہے، بہت سارے کبھی کبھار لائٹ فین آن کیے، کبھی ان کو آواز دے کے ہم نے رکوا دیا یا کچھ کہہ دیا، ایسی کوئی تکلیف کسی کو پہنچی ہو تو ہم اس سے معافی مانگیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات یہاں پر شب بیداری کریں گے، رات کو نماز کا اہتمام کریں گے، یہاں مسجد میں رکیں گے، ان کے لیے سحری کا انتظام ہے انشاءاللہ۔ ہم تو درخواست کریں گے کہ سبھی آباد رہیں، اور انشاءاللہ عبادت کے ذریعے سے اس رات کو ہم اہتمام کے ساتھ جاگ کر اپنے تمام مسائل کو حل کریں۔
درود شریف پڑھنا ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما تحب وترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك كما أنت أثنيت على نفسك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما تحب وترضى. اللهم لك الحمد كما تحب وترضى. اللهم لك الحمد كما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم وأنت رب العرش العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ رحم کر، کرم کر، عفو کر، عافیت کر، درگزر کر، معاملہ فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے ہر قسم کے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے. یا اللہ اس ماہ مبارک کی تمام رحمت برکت نصرت سعادت ہر مسلمان کو نصیب فرما دیجیے. یا اللہ یقینی طور پر ہمارے اتنے بڑے بڑے اور ایسے ایسے گناہ ہیں اے اللہ جن کو بولنا سننا بے شرم کی بات ہے. اے اللہ ہمارے ایسے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ایسے بھی گناہ ہیں جو دن کے اجالے رات کے اندھیرے میں ہوئے ہیں اے اللہ اسے بھی معاف فرما دیجیے. اے اللہ یقیناً آپ نے اس ماہ مبارک اور اس ماہ مبارک کی اس مقدس رات کو آپ نے ہمیں ہماری بخشش اور مغفرت کے لیے دیا ہے. یا اللہ اس کا یقین ہمیں نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اسی یقین کے ساتھ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اسی یقین کے ساتھ ہمیں گناہوں سے بچنے کی عادت عطا فرما دیجیے. یا اللہ اسی امید کے ساتھ گناہوں سے نفرت، گناہوں سے بیزاری ہمارے دلوں میں عطا فرما دیجیے. یا اللہ نیک کاموں سے محبت، نیک کاموں سے لگن، نیک کاموں میں دل کو جمے. یا اللہ ایسی توفیق ہمیں عطا فرما دیجیے. یا اللہ آپ کی ہر نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ آپ کے ہر فرما برداری کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ دنیا کی یہ زندگی یقیناً آخرت کی تیاری کے لیے آپ نے ہمیں دیا ہے. یا اللہ ہم اس دنیا کی زندگی کو دنیا بنانے میں لگا رہے ہیں. یا اللہ یہ ہماری بڑی بھول ہے. یا اللہ یہی ہماری بڑی غلطی ہے. یا اللہ یہی ہمارا بڑا جرم ہے. یا اللہ اس سے بڑا جرم کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یا اللہ اسی جرم کی وجہ سے آپ کی ساری نافرمانیاں ہو رہی ہے. یا اللہ ہمیں اس بات کا یقین نصیب فرما کہ یہ دنیا رہنے کے لیے نہیں، یہ دنیا ختم ہونے کے لیے ہے. یہ دنیا آنے کے لیے نہیں، یہ دنیا جانے کے لیے ہے. اے اللہ یہ دنیا بچانے کے لیے نہیں بلکہ خرچ کرنے کے لیے ہے، خرچ ہونے کے لیے ہے. اے اللہ اس بات کا یقین ہمیں نصیب فرما. اے اللہ اس بات کا یقین ہمیں نصیب فرما. اے اللہ اس بات کا ہمیں یقین نصیب فرما. اے اللہ دنیا کو آپ نے جس مقصد کے لیے ہم سب کو دیا ہے
اے اللہ اور مقصد میں سب سے بڑا مقصد آپ کو راضی کرنا ہے۔ اے اللہ آپ کے رضامندی والے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے ناراضگی والے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ یقیناً ایک ماں باپ بھی اپنی اولاد کو 1 سے 2 3 مرتبہ معاف کرتے ہیں، اس کے بعد بطور تنبیہ چماٹا مار دیتے ہیں، بطور تنبیہ اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں۔ اے اللہ ہم نے لاکھوں نافرمانی کی ہے، اے اللہ کروڑوں مرتبہ آپ کو ناراض کیا ہے، اے اللہ آپ کے رحیم ذات نے ہمیں معاف کیا ہے، اے اللہ آپ کے رحیم ذات نے ہمیں اس وقت تک مہلت دے رکھا ہے۔ اے اللہ ہمیں بقیہ زندگی سمجھ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہر وہ عمل جس کے کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہیں، اے اللہ ہر وہ بات جس کے بولنے سننے سے آپ ناراض ہوتے ہیں، اے اللہ ایسے تمام اعمال، ایسے تمام اقوال و افعال سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ کہ اللہ یہ زندگی آپ نے ہمیں اپنے آپ کو یعنی آپ کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے، اے اللہ آپ کی رضامندی والے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ آپ کی رضامندی یہ ہے کہ نماز کی پابندی ہو، آپ کی رضامندی میں قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی پیروی پابندی ہے۔ اے اللہ ہماری زندگی کے رگ و رگوں کوشے میں اس کو شامل فرما دے۔ اے اللہ جس طرح سالن میں مسالہ مل جاتا ہے، اے اللہ اسی طرح ہماری زندگی میں سنت کو ملا دے۔ اے اللہ جس طرح مسالے کے بغیر سالن نہیں بنتا، اے اللہ اسی طرح ہماری زندگی کا کوئی مہمان سنت کے بغیر نہ رہے۔ اے اللہ ہمیں ایسی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایسی محنت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایسی تبدیلی ہمارے ذہنوں میں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری فکروں میں ایسی تبدیلی عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مقدس کی یہ راتیں دے کر آپ اپنے بندوں سے یہی مطالبہ کرتے ہیں، یہی کہنا چاہتے ہیں، یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا رہنے کے لیے نہیں، یہ دنیا جانے کے لیے ہے۔ اے اللہ یہی کیفیت، یہی سوچ و فکر اے اللہ اس مجمع سے اٹھنے کے بعد ہمارے دل و دماغ پر باقی رکھتے ہیں۔ اے اللہ اس مجمع سے جانے کے بعد ہماری زندگی کے آخری سانس تک یہی فکر، یہی سوچ، یہی یقین ہمارے دلوں میں گامزن فرما دے۔ اے اللہ آپ کے حکموں کے مطابق زندگی کا ہر لمحہ گزارنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ موت برحق اور یقینی ہے۔ اے اللہ دنیا جب سے بنی ہے اب تک جتنے انسان آئے، اے اللہ بہت سارے چلے گئے، کچھ ہی باقی رہے۔ اے اللہ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے۔ اے اللہ اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ خصوصی طور پر جو مسلمان مرحوم ہوئے ہیں تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ خصوصی طور پر ان مرحومین میں جناب امیر جان صاحب مرحوم، مرحومہ ماں جان بی صاحبہ، مرحومہ حسینہ بیگم صاحبہ، مرحومہ میمون النساء صاحبہ، مرحوم عبدالباسط صاحب، مرحوم عبدالبشیر صاحب، مرحومہ جمیلہ صاحبہ، مرحوم جنید صاحب، مرحوم کلام صاحب، مرحوم اسلام صاحب، مرحوم منڈل بادشاہ صاحب، مرحومہ رحمت النساء آقا صاحبہ، مرحوم ابراہیم صاحب، مرحومہ رحمان بی صاحبہ، مرحوم صابوران صاحب، مرحوم صاحب جان عادتے، مرحومہ ظہیر ابی، مرحوم حاجی لطیف صاحب۔ اے اللہ ان تمام کی بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ ان تمام کو عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ان تمام کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان تمام کے لیے ان کے قبر کو جنت کا نمونہ بنا۔ اے اللہ ان تمام کے لیے ان کے قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اے اللہ ان کے قبر کو تا حد نظر کشادہ فرما۔ اے اللہ ان کے قبروں میں جنت کی ٹھنڈ ہوائیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کے قبروں سے جنت کا نظارہ دیکھنا ان کو نصیب فرما۔ اے اللہ روز محشر کو صراط کے راستے پر گزرنا ان کو آسان فرما۔ روز محشر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و سفارش نصیب فرما۔ روز محشر آپ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ اسی طرح جناب ابرار صاحب جنہوں نے روزے دار کی افطاری پر پانی کا انتظام کیا ہے، اللہ کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ ان کے کاروبار میں بے انتہا برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما۔ اے اللہ ان کی تمام جائز تمنا اور جائز مقاصد کو پوری فرما۔ اے اللہ جناب امیر جان مرحوم صاحب کے خاندان میں
جو احباب خصوصی طور پر ہمارے صدر صاحب اے اللہ حیات ہے، اے اللہ ان کی زندگی کو لمبی فرما، اے اللہ ان کے عمر کو دراز فرما، اے اللہ ان کا سایہ تعدیر ہم سب پر قائم فرما، اے اللہ ان کو صحت و عافیت تندرستی والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ اس پورے خاندان میں جتنے احباب حیات ہیں مرد و عورت، اللہ تمام کو صحت و تندرستی عطا فرما، اے اللہ تمام کو دینی دنیاوی ترقی عطا فرما، اے اللہ تمام کے دنیاوی کاروبار میں بے انتہا برکت نصیب فرما، اے اللہ تمام کو دینی اعتبار سے ہر دین کا کام کرنا آسان فرما، اے اللہ اس پورے خاندان کو اے اللہ دینی دنیاوی اعتبار سے ترقی نصیب فرما، اے اللہ خصوصی طور پر ہمارے صدر صاحب کے صاحبزادگان میں تمام نے جو کچھ بھی اپنے مال و دولت کو اس سلسلے میں لگایا، اے اللہ ان کے لگانے کو قبول فرما، اے اللہ ان کا بہترین بدلہ آپ ہی دے سکتے ہیں، اے اللہ ان کا بہترین بدلہ ان کو دنیا آخرت میں عنایت فرما، اے اللہ ہر اعتبار سے ہر اچھائی، ہر بھلائی، ہر خیر ان کو عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن، بلا مصیبت، پریشانی، تکلیف سے اس پورے خاندان کی حفاظت فرما، اے اللہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں قسم کے پریشان حال لوگ بستے ہیں، رہتے ہیں، اے اللہ ہر ایک کی پریشانی آپ ہی دور کر سکتے ہیں، اے اللہ آپ کے سوا کوئی پریشانی دور نہیں کر سکتا، اے اللہ اس امید و یقین کے ساتھ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ تمام پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اے اللہ دنیا میں کروڑوں لوگ بیمار ہیں، اے اللہ ان بیماروں کو صحت آپ ہی دے سکتے ہیں، ڈاکٹر دوائی دے سکتا ہے، صحت نہیں دے سکتا، اے اللہ صحت دینے والی واحد ذات آپ ہی کی ہے، اے اللہ آپ کے سوا کوئی صحت نہیں دے سکتا، اس بات کا ہمیں 100% یقین ہے، اے اللہ اسی یقین کے ساتھ ہم آپ سے اس بات کی بھیک مانگتے ہیں کہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، اے اللہ ان بیماروں کو ہم جانے یا نہ جانے، ان سے ہمارا رشتہ ہو یا نہ ہو، اے اللہ انہوں نے ہمارا بھلا چاہا یا نہ چاہا، اے اللہ تمام بیماروں کو صحت و تندرستی، عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجیے، اے اللہ کفار میں، دشمنان اسلام میں جو بیمار ہیں، اے اللہ ان کے ذہن کو اسلام کے لیے کشادہ فرما کر ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، اے اللہ ایسے کفار مشرکین جو اسلام کے خلاف نہیں، اسلام کے دشمن نہیں، اے اللہ ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو دشمنان اسلام ہیں، رات و دن اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے در پر ہے، اے اللہ وہ بھی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، اے اللہ ان کے دل و دماغ کو پھیر کر اسلام کی محبت ان کے دل میں ڈال کر، اے اللہ اسلام ان کے دماغ میں عطا فرما کر، اے اللہ ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ اس مجمع میں جتنے احباب بیٹھے ہیں، اے اللہ جن کے رشتہ داروں میں جو کوئی بھی مرحوم ہو چکے ہیں، اے اللہ تمام مرحومین کو اے اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما دیجیے، تمام مرحومین کی بار بار مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ جن لوگوں نے اپنے مرحومین کی دعاؤں کے سلسلے میں کہا یا کہنا چاہتے تھے، کیا ان کا آپ پر حق ہے یا نہیں کہے، نہیں کہنا چاہتے، اللہ ہر حال میں ان کے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، اللہ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اور آپ سے اس بات کی بھیک مانگتے ہیں، دنیا جب سے بنی ہے اب تک جتنے مسلمان مرحوم ہوئے ہیں، اللہ تمام کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ تمام کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیجیے، اللہ تمام کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دیجیے، اے اللہ اس ماہ مقدس اور خصوصی طور پر اس مقدس رات کی مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں جاتی، اسی یقین کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب ہمیں موت آئے، اے اللہ آپ کے پاک کلمے کے ساتھ ہمیں موت آئے، اے اللہ آپ کے پاک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے ہمیں موت آئے، اے اللہ قبر کے سوال و جوابات کو ہمارے لیے آسان فرما دے، اے اللہ حشر کے میدان میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و سفارش نصیب فرمائیے، صراط کا راستہ گزرنا آسان فرمائیے، جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائیے، اے اللہ دنیا میں بہت سارے بے روزگار ہیں،
یا اللہ بے روزگاروں کو حلال روزی عنایت فرمائیے۔ یا اللہ جو لوگ حرام کماتے ہیں ان کو حرام سے بچ کر حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ حلال کمانے والوں کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں بے اولاد انسان ہیں، اے اللہ بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دیجیے۔ اے اللہ بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دیجیے۔ اے اللہ شادی بیاہ دنیا والے کرتے ہیں، اولاد آپ ہی دیتے ہیں، آپ کے بغیر کوئی دے نہیں سکتا، آپ کے حکم کے بغیر اولاد ہو نہیں سکتی۔ اے اللہ بے اولادوں کو اپنی اولاد کے سلسلے میں کیا فکر اور کیا بے چینی ہوتی ہے، اے اللہ وہی بے اولاد انسان ہی بتا سکتا ہے، اور اس سے بہتر آپ جانتے ہی ہیں۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جن کے اولاد ہیں، اے اللہ ان اولادوں کو اپنے ماں باپ کے دلوں کا سکون کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ اولادوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دیجیے، ماں باپ کی باتوں کو ماننے والا، ماں باپ کی باتوں پر چلنے والا، ماں باپ کو دیکھنے والا بنا دیجیے، ماں باپ کی خدمت گزار، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہر اولاد جو حیات ہے، جن کے ماں باپ حیات ہیں، یا اللہ ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کو راضی کرنے، راضی رکھنے، راضی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اگر ماں باپ ناراض تو آپ ناراض رہتے ہیں، یا اللہ ہر اولاد کو یہ سمجھ نصیب فرما دیجیے اپنے ماں باپ کی خدمت کو کرنا عبادت سے زیادہ ضروری ہے۔ یا اللہ ہر اولاد کو اس بات اور اس مسئلے کا علم نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جو مسلمان بھی جس اعتبار سے پریشان ہیں، اللہ خصوصاً ہمارے اس ملک میں جو بے چینی کا عالم ہے، دشمنان اسلام نے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے جو کوششیں کر رکھی ہے، کر رہے ہیں، کرنے کا پلان و ارادہ ہے، اے اللہ اس پلان و ارادے کو ناکام کرنے پر آپ قادر ہیں۔ اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، اے اللہ ان کے پلانوں کو فیل کر دے، اے اللہ ان کو ان کے ارادوں میں ناکام کر دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کو ہمت و حوصلہ عطا فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کے ساتھ اپنی نصرت کو شامل حال فرما دے۔ اے اللہ ایسے دشمنان اسلام جو رات و دن دشمنان اسلام ہونے کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچتے ہیں، اے اللہ ان کو دیوانہ اور پاگل بنا دے، اے اللہ ان کی موت کو قریب کر دے، اے اللہ ان کے گھروں سے ان کو بے گھر کر دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما دے، اے اللہ ہر مسلمان کو پکا سچا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ برائے نام مسلمان بن کر رہنے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ اس ماہ مقدس میں جس طرح عبادت کرنا تھا یقیناً ہم نہیں کر سکے، اے اللہ پہلے ہاتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے، اے اللہ بقیہ زندگی اس طرح جس طرح آپ چاہتے ہیں، اے اللہ اس طرح جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا بتایا ہے، اے اللہ اس طرح زندگی کا ہر پل، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر مہینے، ہر سال زندگی کا ہر وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ جو کچھ مانگا ہے ہم نے اپنے حساب سے مانگا ہے، اے اللہ بہت ساری ایسی دعائیں بھی ہوئی جو دل میں نہیں تھی زبان پر آ گئی، اے اللہ بہت ساری ایسی دعائیں رہ گئی ہے جو زبان پر نہ آ سکی لیکن دل میں ہے، جس کو آپ جانتے ہیں، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے جن افراد کی جو بھی پریشانیاں ہیں تمام کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما دیجیے، ان میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دیجیے، ان میں جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عنایت فرما دیجیے، اے اللہ غرض یہ کہ جن کی جو بھی حالات ہیں ان حالات میں جو بہتر ہے اے اللہ ان کو وہ بہتری عطا فرما دیجیے، اے اللہ آپ کی ذات پر کامل یقین ہمیں نصیب فرما دیجیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے میں
100% کامیابی ہے، اللہ اس کا یقین ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ جو کچھ مانگا ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی قدرت کاملہ سے، رسول اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، تمام فرشتے جو اس رات میں اترتے ہیں، حضرت جبرائیل امین کی دعاؤں، ہماری دعاؤں پر آمین کہنے کی برکت سے اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا صلاتنا۔ تو الحمدللہ آپ لوگوں نے بیان سنا اور بہت ہی قیمتی باتیں حضرت نے اس بیان کے اندر فرمائی ہیں۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ نبی کا جس میں تغیر یاد